رحمت للعالمین، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کانفرنس کے بھی یہ موضوع ہے، مفتی صاحب رحمت للعالمین یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ کس طرح سے ہے؟ کیونکہ ایک جانب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد سے ان کے دشمن بھی ہوئے، وہ جو صادق اور امین کہتے تھے، وہ جو ان سے فیصلے کرواتے تھے، وہ لوگ بھی دشمن ہوئے، پھر اس کے بعد آج تک وہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، لیکن محبت کرنے والوں کی تعداد بھی اسی طرح سے وہ دن بدن بڑھتی گئی۔ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا ولی مظفر صاحب کہ اس وقت کیا وہ رحمت للعالمین ہے؟ عالمین تو تمام جہان ہیں، وہ آنے والا وقت ہے، جو گزرا ہوا وقت ہے، تو کیا یہ رحمت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے ہر شخص پر، وہ اپنا سمیٹے یا نہ سمیٹے اس رحمت سے؟ کہ رحمت للعالمین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر بھائی، آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عشرہ رحمت للعالمین کا انعقاد بھی کیا، سیرت شہر کا انعقاد بھی کیا، اور سیرت کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سب کے حوالے سے موجودہ وزیر اعظم نے پوری دنیا میں جو اپنا پیغام ریکارڈ کرایا وہ حقیقت میں قابل تعریف ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کارٹون وغیرہ بناتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے بھی تھے یا قرآن کریم کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کو بھی جواب دیا گیا۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بڑا کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور پاکستان کی قیادت سے لیا ہے اور دیگر مسلم ملکوں سے بھی لیا ہے۔ یہی سب کچھ ہے جس کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ازل سے ابد تک جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ عالمین، عالم کی جمع، اور عالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے یہ عالم ہے سب، لیکن اس کے پھر مختلف نوعیتیں ہیں، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو اس لیے اس کو عالم کے بجائے عالمین کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند ہیں، آسمان و زمین ہے، فضا ہے، اور اسی طرح فرشتے ہیں، جو مخلوق میں جو چیز آتی ہیں ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور آپ مہربانی کے باعث ہیں۔ آپ ہی کے وجہ سے جناب حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں، حضرت آدم علیہ وجہ کائنات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، پھر تمام انبیاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیرہ تھا وہ ابھی پانی اور خمیرہ ہی تھا، تو اس وقت سے اس سے پہلے عرش پر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف حیوانات کے لیے نہیں، جمادات کے جو کچھ ہے سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے فرامین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، سب کو وہاں تلاش کرنی ہوگی۔ اگر ہم وہ چیزیں وہاں تلاش کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، جو بھی ہیں شکل سے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی انسان بنا دیں، تو انسان اور انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ درسوں سے اور لیکچر سے بری ہوئی ہے۔ سب سے پہلا درس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، آپ کے زمانے کے لوگ، آپ کے وہ قبائلی سسٹم تھا، اس قبائلی سسٹم میں بھی ابو جہل، آپ اس لفظ سے اندازہ لگائے کہ جو آدمی جہل والا کہلائے، ابو کا معنی یہاں پہ ہے والا، جہالت جس کے نام کے ساتھ لگ جائے، ایک ایسا جاہل آدمی، اور پھر اسی طرح عتبہ، شیبہ اور عاص بن وائل اور دوسرے بڑے اتنے بڑے بڑے کافر، وہ اس لیے بڑے کافر ہیں فرعون، شداد، نمرود سے بھی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مرتبہ بڑا تھا، اس لیے آپ کے مخالفین کا مرتبہ مخالفت میں اور کفر میں بڑا ہے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ، کفر کے بڑے بڑے جو ہے نا، جن کو کہتے ہیں صنادید،
وہ سنادید بھی یہ نہیں کہہ پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نعوذ باللہ کبھی خلاف واقعہ کوئی بات کی ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں، یا آپ نے کبھی امانت میں نعوذ باللہ کوئی ادھر ادھر کا کام ہے۔ آپ کو بالاتفاق چھوٹے بڑے بچے بوڑھے خواتین اور مرد سب نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، ما وجدنا فیک الا صدقا۔ یہ بار بار وہ لوگ اعلان کرتے کہ آپ میں سچائی اور امانت کے علاوہ کچھ نہیں، آپ تو سچائی اور آپ امانت کے پیکر ہیں، پیکر، مجسم صدق اور مجسم امانت ہے۔ بالکل، آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو کریں ہی کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اس سے زیادہ شائع نشان انداز میں کریں، اور جو لوگ منا رہے ہیں ان سب کو سلام ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں، میں خود اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں اور دوسروں کو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اقوال افعال اور تقریرات کو ہم سب اپنی زندگیوں میں اپنے ملکوں میں نافذ کریں۔ سید زاہد سراج صاحب سے یہی کہ سر جہاں ہم ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، وہیں پر اس عمل کو اور سیرت کو اپنانا کیسے ہیں؟ وہ اب عمل ہے کہ جتنی جوش و خروش سے ہمارا یہ عید میلاد النبی کا منانا ہے وہ اپنانا بھی ویسا ہو، وہ کیسے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادرم مدثر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بول چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس عظیم الشان موقع پر ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ کا جو سوال وہ سوال نہیں ہے، دراصل وہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس ہستی کہ جس کے سبب سے اس کائنات کا وجود ہے، جو وجہ تخلیق زماں ہیں، جو اللہ جل شانہ کے محبوب اعظم ہیں، جن کی وجہ سے آپ اور ہم ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور آپ کے مرسلین میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی ہیں، تو انہی کے صدقے میں اس امت کو امت مرحومہ، امت وسط اور آخری امت کا جو ہے درجہ بھی ملا۔ تو ہم سب اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے گھیرے میں ہیں، اور کوئی شخص اس گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہم رب العالمین کے یعنی اللہ پروردگار عالم کے، چونکہ وہ تو رب العالمین ہے، اسی طرح اس نے اپنے اس پورے عالم کے لیے جس کا وہ رب ہے، اپنے محبوب کو اس نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب کوئی چیز رحمت ہوتی ہے تو رحمت جو ہے وجود پر طاری کی جاتی ہے، وہ رحمت وجود پر سما جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ہم عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، تو یہ دراصل یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہمارا رشتہ ہے، ہم اسے یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو بھلا بیٹھے پھر یاد کرے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے بھی بار بار فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کرواؤ کیونکہ یاد دہانی کروانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ بار بار کی تکرار جب ہم اس طرح کرتے ہیں، اور خاص طور پر ربیع الاول کے موقع پر، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی طور پر تمام جو علماء ہیں اس پر اتفاق کرتے ہیں کثرت رائے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن 12 ربیع الاول ہے، تو خصوصی اہتمام کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ بس اب جس کو منانے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے اپنے دل میں بسانا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کا اصول ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں، ان کی شکل کو دیکھیں، ان کے صورت کو دیکھیں، ان کے کپڑوں کو دیکھیں، ان کے لباس چال ڈھال کو دیکھیں تو لگ جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا یہ کسی کھلاڑی سے محبت کرتا ہے، یہ کسی فنکار سے محبت کرتا ہے، یہ کسی جناب عالی فٹ بالر سے محبت کرتا ہے، کسی کھلاڑی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس کی شکل و صورت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو یہ اپنانے کی بات ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ
उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मीलाद मना रहे हैं, आपका ज़िक्र कर रहे हैं, तो असल ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इरफान हासिल हो, ताल्लुक़ जुड़ा रहे, जुड़ जाए, जुड़ा रहे, ता क़यामत रहे। और जो तरीक़ा, जो तालीम, जो तरबियत आपने फरमाई है वो हमारे वजूद से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से छल के नज़र आए। यानी यूँ हो कि मैंने एक बुज़ुर्ग का कौल पढ़ा कि उनके किसी मुरीद ने, शागिर्द ने, ग़ालिबन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनके किसी मुरीद ने कहा हुज़ूर फ़लाँ जगह जा रहा हूँ और इरादा है कि मैं दीन की तबलीग करूँगा, तो आपको नसीहत फरमा दीजिए। तो बहुत खूबसूरत तारीख़ी जुमला आपने फरमाया बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन कोशिश करना इस काम के लिए तुम्हें ज़बान हिलानी ना पड़े। अल्लाह, आपका किरदार ही ऐसा हो कि वो लोग खुद कहें कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन सी हस्ती हैं। तो याद रखें कि जब हम कहते हैं कि हम मोहम्मद अरबी ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन औलाद बाप से पहचानी जाती है और बाप की पहचान औलाद से होती है। तो हम जब उनके उम्मती हैं तो हमें अपने रसूल की पहचान को उस तरह आम करना है कि जब कोई हमें देखे तो कहे कि ये रहमत आलम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।